اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں اور پردہ نشین محترم بہنوں اور خواتین، آج آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، ممکن ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، مقصد اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا، پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے اوپر سکون و اطمینان نازل فرماتا ہے، اور ان کے اوپر فرشتے رحمت والے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں پر سکون و اطمینان نازل فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین اس مبارک محفل کا ذکر اپنی محفل میں ذکر فرماتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد آئیے آپ کے سامنے جو بات بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کا فیصلہ فرمائے گا کہ جنت کے حقدار اور جہنم میں جانے والے اسی کلمے سے فیصلہ ہوگا، اور تمام نبیوں کی دعوت دنیا کے اندر اسی کلمے لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمام انبیاء آدم سے نوح علیہ السلام سے ابراہیم آخر تک تمام نبی کیا ہیں؟ سوتیلے اولاد ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، زمانہ الگ الگ ہے، مگر سب ایک ہی اولاد ہیں۔ کیوں؟ سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ جوڑ دیتا ہے، اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی نسبت سے دنیا کا سب پورا معاشرہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سب کو جوڑ دیتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَكُمْ نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یاد کرو جب تم سب الگ الگ تھے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ نے سب کو جوڑ دیا، تسبیح کے دانوں کی طرح۔ جیسے تسبیح کے دانے جڑنے کے بعد میں کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے وہ ہم سب ایک جیسے ایک جسم کے مانند ہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا ویسے ہی ہے جیسے دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ سے، ایک پتھر دوسرے پتھر سے جڑ کر ایک مضبوط دیوار بنتی ہے، ویسے ہی مسلم معاشرہ آپس میں اس دین اسلام کے لیے کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیس پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند سخت ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ الرحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، غمخوار اور ایک دوسرے کے لیے محبتیں رکھتے ہیں، نرم مزاج رکھتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، لیکن غیر مسلموں کے لیے دعوت دین پیش کرنے اور اسلام کے خلاف جتنا بھی غلط دین ہے اس سے شدت کے ساتھ روکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو بات بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے
جیسے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ ایک توحید کا کلمہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے والوں کو دعوت دی، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، کوئی دوسرا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرو۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹا شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے عظیم، دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قتل کرنے سے، مرڈر کرنے سے، چوری، زنا، بدکاری، حرام کاریاں جتنی بھی ہیں ان تمام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے توحید کا کلمہ دیا ہے۔ نبیوں کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب اپنے اپنے قوموں سے شرک کی مٹانے کی بات کی اور توحید کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ ایک رکن ہے، الا اللہ دوسرا رکن ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو ایک رکن لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ۔ ایک ہے انکار کرنا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کی عبادت جیسے کرنے کے لیے کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بھی مستحق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ دو چیزیں مل کر انکار اور اثبات، تو یہ دو چیزیں مل کر کلمہ لا الہ الا اللہ بنتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے قیامت کے دن حساب ہوگا، اسی سے نام اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یوم محشر تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ تمہارے اعمال کو دیکھو۔ وہ دیکھے گا 99 دفتر، ایک ایک دفتر اس کی نگاہ کے آخری حد تک لمبا ہوگا، اور ہر دفتر میں اس کی زندگی کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ کہے گا اللہ کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، دیکھو کوئی غلط بات تو ہمارے فرشتوں نے نہیں لکھا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اللہ نے فرمایا ہم جو کچھ تم کیا کرتے تھے ان تمام کو ریکارڈ کرتے تھے ہماری جانب سے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 2 فرشتے کرامن کاتبین، وہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو وہ لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ وہ دیکھے گا، ایک ایک دفتر کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد کہے گا اللہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، جو میں نے کیا تھا وہ میرا دفتر موجود ہے۔ تو کہا دیکھ لو دوبارہ کہیں ہمارے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کیا ہے۔ بندہ کہے گا کوئی غلط بات نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں اللہ اس کے اندر صحیح ہیں۔ تو بولے اب کیا ارادہ ہے؟ بولے اب سوچنے کی بات کیا ہے، سارے دفتر تو برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جانے لگا جہنم کی طرف، اللہ فرمائے گا رک جا رک جا، پھر اس کے بعد کہے گا بولو فرشتوں اس کا ایک کارڈ رکھا ہوا ہے، وہ کارڈ لے آؤ۔ وہ کارڈ لائے گا، وہ کارڈ کے اندر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کارڈ لائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کے نام اعمال کو ترازو میں ڈالو، 99 دفتر ڈالے جائیں گے، اور وہ ایک کارڈ جو لایا گیا وہ دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، تو کلمہ لا الہ الا اللہ وزنی ہو کر نیچے چلا جائے گا، اور اعمال 99 دفتر، ایک ایک دفتر نگاہ کی آخری حد تک سب کے سب ہلکے ہو کر اوپر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس توحید کے بدولت سب معاف کر دیا، جاؤ جنت میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پہ گئے تھے، اور کلیم اللہ ان کا نام ہے۔
ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے اللہ میں تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوہ طور پہ بلایا ہے، میرے سے شرف کلام حاصل ہوا ہے، تو مجھے کوئی ذکر دے دو، خاص وظیفہ دے دو۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تیرا خاص بندہ ہوں تو مجھے خاص ذکر دو۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے ذرا ان کو بتا دو۔ فرشتوں نے پوری آسمان اور اس کے اندر رہنے والی مخلوق اور زمین ساتوں آسمان اور ان کے درمیان رہنے والی ساری مخلوقات کو ایک پلڑے میں ڈال دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈال دیا۔ تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو کر نیچے چلا گیا، اور ساری کائنات آسمان و زمین سب کے سب ہلکے ہو کر اوپر آ گئے۔ اللہ نے پوچھا اب کیا چاہیے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین اسی سے ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک آدمی جو اتنے گناہ کیا کہ اپنی اولاد سے کہا کہ میں مرنے کے بعد میں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور مجھے جلا دو، میری راکھ پانی میں ڈال دو، میری آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں تھا، توحید موجود تھی۔ اللہ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے۔ اللہ نے کہا تو مجھ سے ڈرتا ہے، توحید اس کے دل میں ہے۔ اللہ نے کہا جا معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، 99 انسان قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا دیکھو فلاں جگہ ایک بزرگ آدمی ہے، بزرگ کے پاس گیا، پیر صاحب جس کو کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، بزرگ کہہ لیں، جیسے کہ آج کل لوگ عالم نہیں ہیں، شکل و صورت سے، داڑھی سے، لباس سے لگتا بہت بڑا فرشتہ ہے۔ تو ایسے بزرگ کے پاس گیا، جانے کے بعد بولا میں 99 انسانوں کو قتل کیا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کم بخت کہیں کہ تیری توبہ کیسے ہوگی؟ اس کو غصہ آ گیا، پہلا تو وہ خون کا رسیہ تھا، اس نے تلوار نکالی، بڈھا تجھے کیوں چھوڑوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 انسانوں کا قاتل، لیکن ایمان توحید اس کے دل میں آ گئی تھی، اللہ کا ڈر آ گیا تھا۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا یار میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا دیکھ بھائی فلاں قریے میں ایک عالم صاحب رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ عالم صاحب۔ عالم کا معنی ہوتا ہے اللہ کا علم رکھنے والا، قرآن و سنت کا علم رکھنے والا۔ بولے فلاں آدمی کے پاس جاؤ، تو وہاں گیا۔ جانے کے بعد انہوں نے پوچھا تیری توبہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو بارگاہ رب العالمین میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو انسان کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث چلتے چلتے سناتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نفود کبریٰ، سعودی عرب کے اندر ریگستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، جو سب سے بڑا سعودی عرب کا علاقہ جس کی لمبائی 360 ہے اور 240 اس کی چوڑائی ہے، اتنا بڑا ریگستان ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریگستان کے ذروں کے برابر اگر گناہ کسی کا ہے تو اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر کوئی انسان اس کلمے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتا ہے 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر گناہ کسی نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دوستو تیسری حدیث اس دعا کی فضیلت میں، دنیا میں جتنے سمندر ہیں اس پانی کے برابر بھی گناہ اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی توحید کی۔ توحید کی اہمیت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک مسلمان سب سے زیادہ عقیدہ، ایمان،
توحید کا خیال رکھے۔ توحید کے معنی ہے عبادت، ایمان کے معنی ہے اللہ عز و جل کی عبادت، ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے اور توحید کو قائم رکھے اپنی زندگی میں، اور توحید کی دعوت دے اپنے قرب و جوار میں جتنا معاشرہ ہمارا موجود ہے، شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، خرافات کے خلاف۔ آج جو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں سے، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، جس محرم کے مہینے میں لوگوں نے یوم شہادت اور شہادت حسین، کربلا، اس طرح کے نام نکالتے ہیں جو بالکل شرک اور خرافات اور بدعات سے بھرے ہوئے چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ ان تمام کے خلاف ہمیں لوگوں کو صحیح بات بتانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر حضرت حسین یقیناً وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کو ہم مانتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے، ان کی شہادت کا کوئی چرچا نہیں۔ حضرت عمر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ان کی شہادت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، اور کتنے ہزاروں صحابہ شہید کر دیے گئے، تو ان کا شہادت کا تو کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ شہادت حسین کے نام سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور عورتیں بھی کہتے ہیں آج شہادت کا دن ہے۔ تو اس طرح کی ہمارے گھروں میں جو خرافات اور بدعات ہیں، ان سے گھروں کو پاک کرنا، توحید والے گھر بنانا، توحید والی زندگی بنانا۔ تو آئیے، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر دروازے کی چابی کھولنے کے لیے اس کے اندر دانت ہوتے ہیں، ان دانتوں کے بغیر چابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمان کے لیے لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے شرطوں کو پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں جو ہم سے مطالبہ کرتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ لا الہ الا اللہ کا علم کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، پورا کا پورا قرآن اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اپنے زندگی کا لائق عمل بنانا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، علم حاصل کرنا۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی، زبانی، قولی، فعلی ہر اعتبار سے تعلیم دیا، اور اسی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، امام موطا ہے، فلاں ہے۔ تو یہ حدیث کی ساری کتابیں علم کے بغیر کیسے جمع کی گئی؟ تو یہ علم کون پڑھے گا؟ ان پر عمل کون کرے گا؟ اس کی نشر و اشاعت کون کرے گا؟ ہر ایک کو چاہیے۔ ہم تو انگریزوں کی تعلیم کے شیدائی ہیں، اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھانا چاہتے، اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں اچھا فیوچر بنانے کے لیے انگریزی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو، کچھ تو کچھ گھر میں دین کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ آج ہماری گھروں میں عورتیں دینی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور لڑکیاں بگڑتی جا رہی ہیں، اور گھروں سے بھاگ کر غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اور یہ شریعت کا علم، توحید کا علم، اور اسی علم توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی توحید کے بدولت اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، اور اسی کلمہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی نجات، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اللہ نے اسی توحید کے اندر رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن کامیابی اور نجات، جیسے ابھی آپ نے سنا، نام اعمال توحید کے ذریعے تولے جائیں گے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین
جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اسی توحید کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا۔ آگ جلاتی ہے، اور اتنی بڑی آگ جس کو پورے شہر کے لوگوں نے لگایا ہے، لیکن اس آگ میں ڈالنے کی ہمت کسی کو نہیں تھی، تو انہوں نے توپ کے ذریعے آگ میں پھینکا، لیکن اللہ رب عز و جل نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کو جلانا نہیں۔ آگ نے جلانے کا کام چھوڑ دیا، گلزار بن گیا، اور وہاں سے وہ چلے آئے۔ اور اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی کلمہ توحید کے ذریعے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اور لا الہ الا اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ نے مچھلی سے کہا یہ میرا بندہ ہے، اس کو کھانا نہیں، یہ توحید والا ہے۔ مچھلی کئی دنوں پیٹ میں رکھنے کے بعد لا کر ساحل پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے ہیں، فرعون آ گیا، لوگوں نے کہا موسیٰ تمہارا پیدا ہونا مصیبت، ہماری اولاد قتل کر دی گئی، اور تم پر ایمان لانا بھی مصیبت، ایمان لانے کے بدولت تمہارے ساتھ میں آئے تو سامنے فرعون کھڑا ہے، ادھر سمندر کھڑا ہے، اگر سمندر میں ڈوبے تو موت ہو جائے، اگر کنارے کھڑے رہے تو فرعون قتل کر دے گا۔ انہوں نے کہا انہ معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ میں ہے، ان قریب رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے پانی کو پتھر بنا دیا، اور وہ پورے ایمان والے لا الہ الا اللہ والے گزر گئے اور کامیاب ہو گئے، نجات پا لیا۔ مگر فرعون اللہ عز و جل نے جب دیکھا اس کے بندے جا رہے ہیں، سمجھا کہ میں فرعون بادشاہ ہوں مصر کا، میرے لیے سمندر نے راستے کھولے ہیں، وہ پیچھے گیا۔ اللہ نے پھر پانی سے کہا جیسے چلتا تھا ویسے چل، تو پانی پھر سب کو غرق کر دیا، اور اس ظالم فرعون کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے عبرت کے طور پر ہمارے پاس زندہ رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج بہت سارے فرعون قیامت کے قریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجال، 30 کذاب پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے۔ آج ہمارے لیے اس ملک کے اندر جو کچھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم استعینوا باللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ سے آہوزاری کرنا، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر سے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، توکل اور صبر یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں کامیابی کے لیے۔ واصبروا ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بناتا ہے۔ آج یہ ہے تو کل وہ نہیں، جیسے فرعون ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ ہمارا وجود، کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ ہمارے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم چاہتے ہیں ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آسمانوں سے ہماری مدد آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو لے کر نہتے، ہتھیار نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی چیز سامان نہیں ہے، پانی کا پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو لے آ کے بھیڑا دیا، اور وہاں مقابلے میں لشکر جرار 1000 کا مقابلہ، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، مگر اللہ عز و جل نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، اور 313 صحابہ اکرام کو اللہ نے جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، اور 1000 کا لشکر جرار نیست و نابود ہو گیا۔ تو آج بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، جہالت کام نہیں آتی، اور قرآن مجید پورا کا پورا علم کی طرف، افلا تعقلون افلا یعلمون، بہت مقامات پر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کا علم والے اور جو بلا علم کے لوگ ہیں، جاہل ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کس چیز کا علم؟ دنیا کا علم، انجینئرنگ کا، کمپیوٹر کا، فلاں فلاں سائنس کا، ٹیکنالوجی کا نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد میں دوسری چیز وہ ہے اخلاص۔
ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے ہمیں اخلاص کو، اپنے ایمان میں اخلاص کہتے ہیں خلوص، جو پیور چیز ہوتی ہے اس کو خلوص کہتے ہیں، کہ اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے. عبادتیں ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے جو دین سے تعلق رکھتی ہے. دکھاوا، ریاکاری، میں نے کیا، میں کرتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، میں ایسا صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، یہ ریاکاری نہیں ہے. کیونکہ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے. آپ نے سنا ہوگا، صحیح حدیث ہے کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم انہی سے ابتدا ہوگی. ان میں سے ایک عالم دین ہے، ایک دوسرا مجاہد ہے، اور تیسرا دولت مند آدمی ہے. اللہ کہے گا ہر ایک سے، کیا کیا تو نے میرے لیے؟ قاری کہیں گے کہ میں جی بہت قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، بڑا خدمت کیا قرآن کی. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ دنیا میں پیسے مانگنا اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا، بڑے بڑے نام چاہتا تھا. اللہ نے تیرا دنیا میں جو چاہتا تھا وہ دے دیا. اسی طرح مالدار سے کہے گا کہ تو نے دولت اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی اور داتا اور بڑا مالدار تعریف کریں. تو چاہتا تھا تعریف دنیا میں بہت ہو چکی، اب یہاں کچھ نہیں ہے. اور جو مجاہد تھا، اللہ کہے گا کہ دنیا میں اس لیے کیا، شہادت حاصل کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تیری بہادری کے چرچے ہوں. تو لوگوں نے تیرے چرچے بہت کیے، یہاں تیرے لیے کوئی چیز نہیں. تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ارے اس دن کو یاد کرو جس دن کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. مچھلی کو بھوننے والا کبھی ایسے رکھتا ہے تو کبھی ایسے رکھتا ہے، تو اسی طرح چہروں کو اللہ تعالیٰ بھونیں گے. تو ایسے وقت میں کہیں گے اے ربنا یا لیتنا، اے کاش کے، افسوس کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، آج یہ نوبت دیکھنے کو نہ پڑتی. اور کہیں گے ربنا انا اطعنا، ہم اطاعت کرتے تھے دنیا میں کس کی؟ سادتنا، ہمارے بزرگوں کی بات مانتے تھے اور مولویوں کی بات مانتے تھے، رسول اللہ کی نہیں. رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کو سائڈ میں کر دیتے، بولے ہمارا مذہب الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے. ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ کی، مگر وہ بات کرتے ہیں اپنے امام کی، وہ بات کرتے ہیں اس کی اپنے مفتی کی، وہ بات کرتے ہیں جی اتنی بڑی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں تو بھائی ہم کیوں، آپ کہاں سے لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا تو بالکل جیسے لوگ اجنبی محسوس کرتے تھے، ایک نئی چیز ہے، ویسے ہی زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کو نئی چیز سمجھنے لگیں گے. آج توحید کی دعوت دو، نبی کی دعوت دو تو لوگ قبول نہیں کرتے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور آپ کی رسالت کی دعوت دیا کریں. ایک ہی اللہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اور ایک ہی امام، ایک ہی رسول، اور اس کائنات کا امام الانبیاء، دنیا میں بھی ہمارے امام ہیں اور روز محشر بھی ہمارے امام ہیں. اسی ایک امام کی اتباع کرنا ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں. اللہ عز و جل نے اسی ایک انسان کو اتھرائزڈ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں، اپنی امت کو جہنم سے نکالیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے قبر میں سوال کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ کا سوال ہوگا، اسلام کا سوال ہوگا، توحید کا سوال ہوگا. تو دوستو سب سے پہلے ہماری جو توحید ہے، اس توحید کو اپنی زندگی میں کس طرح سے ہم مضبوط کریں اور شرک، بدعات، خرافات، ہر چیز سے اپنی زندگی کو پاک کریں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتا سورہ فرقان کے اندر کہ ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو چبائے گا افسوس کرتے ہوئے، چابتے چابتے پورا ہاتھ چاپ دے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اتنے افسوس میں ہوگا. اور کہے گا
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ درست کر لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہائے سر پیٹے گا روئے گا، کہا کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج مفتی صاحب سے دوستی ہے، مدرسوں سے دوستی ہے، بڑی امت پر دوستی ہے، سب سے آپ کو پیار ہے، رسول اللہ سے پیار نہیں۔ رسول اللہ کی بات کرو تو آپ بھاگ جاتے ہو، بولے یہ ٹنڈے ہیں، غیر مقلد ہیں، فلاں ہیں، گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ لیکن فخر کرو ہم رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ہم اتباع نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا مفتی صاحب، میں نے کہا بھائی مفتی مت بولا کر، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی مفتی نہیں ہوتا، ہمارا مفتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نہیں؟ مفتی صاحب ٹائٹل لگا کے مسجدوں میں ملیں گے آپ کو، مفتی صاحب ہے نہیں؟ اہل حدیثوں کے تو مفتی نہیں ہوتا ہے، ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سنتوں کو لے کر ہم دنیا میں نشر و اشاعت کرتے ہیں، جن کی سنتوں کو دل و جان سے لگاتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علم، اخلاص، صدق، سچائی ہونی چاہیے، اور جس کے اندر سچائی توحید کی ہوگی وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا کہ ادھر دیکھو، میں نے دیکھا کہ بہت بڑی امت ہے، تو میں سمجھا کہ پھر جبریل نے کہا ادھر دیکھو، تو پھر میں نے افق پر دیکھا تو بہت بڑی امت، اس سے بھی زیادہ امت ہے، اور میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک نبی آیا 2 آدمیوں کے ساتھ میں، ایک نبی 2 امتی، اور ایک نبی آیا اس کا کوئی امتی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ قتل کر دیا لوگوں نے، پیغمبر کو قتل کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انبیاء آئیں گے، 1 ہوگا، 2 ہوگا، 4 ہوگا، تھوڑے سے ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دکھایا، بولے یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سمجھا کہ میری امت ہے، کیونکہ بہت بڑی امت ہے۔ اس کے بعد پھر ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھو، اللہ کے نبی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پورے آسمان پر سب بھرا ہوا ہے امت سے، کہا یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت میں 70,000 آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ حساب اور عذاب، حساب ہوگا تو عذاب ہوگا، حساب نہیں ہوگا تو عذاب بھی نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں کہنا، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہہ کر اللہ کے نبی اندر چلے گئے روم میں، پھر لوگ کہنے لگے بھئی یہ کون ہو سکتے ہیں 70,000 آدمی؟ بولے ہم نئے مسلمان ہم ہو سکتے ہیں؟ بولے نہیں ہم تو گنہگار تھے، مسلمان ہوئے ہیں، ممکن ہے ہماری اولاد جو خالص اسلام میں پیدا ہوئی وہ ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، پھر واپس آئے، بولے کیا بات کر رہے ہو؟ بولے یہ 70,000 کون ہیں؟ کہا یہ 70,000 جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جائیں گے، یہ توحید کی برکت ہے، جن کی توحید 100 آؤٹ آف 100، 100 ٹوٹل نمبر ان کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکتؤون، یہ کسی سے دم دارو نہیں کرتے۔ بولے پڑھ کے دم کرو، ادھر گیا تعویذ لے کر آیا، ادھر سے کالا دھاگا لے کے آیا، وہ درگاہ پہ گیا، وہ مزار پہ گیا، وہ بابا کے پاس گیا، ایسا کام نہیں کرتے۔ لا یسترخون، دم دارو نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اور دوسرا وہ بیمار ہوتا ہے تو جلا کے داغ دے کر علاج نہیں کرتے۔ ولا یکتؤون، وہ داغ کر تانبے کی کڈی سے لوگ جلا کے علاج کرتے ہیں، بولے ایسا علاج نہیں کرتے۔ اللہ نے بیماری دی، اللہ شفا دے گا، شفا اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور تیسری چیز ولا یسترقون ولا یکتؤون، اور دوا دارو نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ دوا دارو، یہ جو جھاڑ پھونک کے ذریعے دوا دارو کی جاتی ہے وہ دوا دارو نہیں کرتے۔ باقی دوا کرنا جائز ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم، اپنے بیماروں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی بیماری نازل کی ہے تو اس کی دوا بھی نازل فرمایا ہے۔ تو دواؤں کا استعمال کرنا برا نہیں ہے، لیکن جھاڑ پھونک کرنا اور داغنا، اور اسی طرح سے وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ مومن
آپ دیکھو حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، حضرت عثمان نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور گلا شکوہ شکایتیں کرتے ہیں، مگر مومن جو بغیر حساب کے بغیر کتاب کے جنت میں جائے گا، بغیر عذاب کے جائے گا، وہ 4 صفات اس کے ہیں. ایک جھاڑ پھونک نہیں کرتا، اور دوا دم دارو علاج نہیں کرتا، اور جلا کے علاج نہیں کرتا، رب پر توکل کرتا ہے. تعویذ گنڈا کرنا اور تعویذ پلیتا کرنا، کالے دھاگے لال دھاگے باندھنا، یا بچوں کو کالا منکا لگانا، بچوں کے گلے میں کالا ٹیکا منکا لگانا، یا کاجل لگانا، یہ سب چیزیں شرک کی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اس سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، شیطانی چیزیں ہیں. نظر توڑ کے نام سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، سب گناہ کا کام ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بھی ان میں جانا چاہتا ہوں جو 70,000 ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جا، تیرا نام بھی اس میں ڈال دیا. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ عکاشہ ابن محصن ان کا نام ہے. کہا جا تیرا نام ڈال دیا اس میں، خوش ہو کے بیٹھ گئے. دوسرا آدمی اٹھا، بولے یا رسول اللہ میرا بھی نام ڈالیے. کہا دروازہ بند ہو گیا، خلاص. حضرت عکاشہ ابن محصن بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، نبی کی شکل اور خوبصورتی پوری کی پوری ان کے اندر موجود تھی. اور حضرت عکاشہ جنگ احد میں لڑائی کر رہے تھے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھو مٹھ ہاتھ میں ہے، تلوار ٹوٹ گئی، گر گئی، اب کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک کھجور کا پتا لمبا سا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا، بولا یہ لے. جیسے ہی صحابی نے پکڑا تلوار بن گئی اتنی لمبی، جا لڑ. تاریخ میں آتا ہے کہ ساری زندگی اس تلوار سے لڑتے تھے. جو کھجور کا پتا اٹھا کے دیا تھا تو تلوار بن گئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے. تو حضرت عکاشہ، آپ کے یہاں گھر میں پوتا نواسا بیٹا پیدا ہو تو عکاشہ نام رکھنا. بہت سارے لوگ ہیں جب یہ بات سنتے ہیں، قصہ سنتے ہیں، 70,000 آدمی جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں، اس میں عکاشہ کو داخل کر دیا تھا. شاید اللہ تعالیٰ بیٹا نیک صالح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل کر دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. زبان سے کہہ دیا، زبان جھوٹی، دل میں نفاق اور لوگوں کے ساتھ غلط معاملات، برائیاں، حرام کاریاں، ظلم و ستم، فحاشی، گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، بیویوں پر ظلم کرتا ہے اور بچوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، اچھی تعلیم اور تربیت بچوں کو دینی نہیں دیتا ہے، تو پھر یہ تمام لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا فائدہ؟ تو آدمی اپنی زندگی کو توحید والی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور گھر کے اندر جو کچھ خرابیاں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے انقیاد. انقیاد کا معنی ہوتا ہے سلنڈر کرنا اپنے آپ، اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے آپ کو سلنڈر کرنا، اور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اپنے آپ کو ڈالنا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سب کو یاد ہے نا؟ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. گھر میں عورتیں نماز وقت پر نہیں پڑھتی، اور خاص طور پر ماشاءاللہ جو اہل حدیث لوگ ہیں نا، ارے بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں آئیں گے، اپنی جماعت بنا کر پڑھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا جو نماز پڑھتا ہے دیر سے اس کے لیے ہلاکت ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں نماز کے علاوہ کسی بھی کام کے چھوڑنے سے کافر نہیں سمجھتے تھے، صرف نماز کو چھوڑنے سے کافر کہتے تھے. نماز اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کافر گھر میں کافر ہو، بیوی کافر، بیٹا کافر، یہ کافر، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے اللہ کے گھر میں برکت آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مہربانی ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چوتھی شرط جیسے کہ آپ نے سنا انقیاد،
اور پانچویں شرط ہے قبول کرنا، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو قبول کرنا، دل و جان سے قبول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے زیادہ، یعنی بے شمار ڈالیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، یہ سب اعمال ہیں۔ اعلیٰ سب سے بلند لا الہ الا اللہ ہے، اور ادناہا سب سے آخری راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، بے حیائی اور مقابلے میں حیاداری، بے حیائی کے مقابلے میں حیاداری، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آج عورتوں میں حیاداری ختم ہو گئی، نگاہوں میں شرم و حیا باقی نہیں رہی، تو آج ہمیں مردوں کے اندر تھوڑی بہت شرم و حیا رہ گئی، عورتوں کے اندر وہ بھی باقی نہیں رہی۔ اس موبائل نے ہماری شرم و حیا سب کچھ نکال دیا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، اور ایمان کو اللہ کے نبی نے درخت سے مثال دی ہے۔ اور درخت کیا چاہیے؟ درخت کو چاہیے پانی، اور یہ پانی ڈالیں گے تو درخت زندہ رہے گا، پانی ڈالنا بند کر دیا تو درخت سوکھ جائے گا۔ اسی طرح سے جو شخص قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہے گا۔ ورنہ آج مسلمان ایمان کا نام سوکھا ہوا درخت ہے، نہ اس کے اندر پتے ہیں، نہ برگ و بار ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے، نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ ایسا سوکھا ہوا درخت مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور علم کے لیے دعوت نہیں دیتے ہیں، اور علم کی اہمیت کو۔ پاکستان میں ایک بچہ کلاس میں استاد نے بولا کیا بنیں گے آپ؟ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کیا بنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب نے بچوں نے ہاتھ اٹھایا، بولا میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں سائنٹسٹ بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا، بولے کیا بننا ہے؟ بولے میں صحابی بنوں گا۔ کیا بولا؟ صحابی بنوں گا۔ استاد ارے یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ صحابی کیسے بنے گا تو؟ بولے صحابی روزانہ میری ماں ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے، صحابہ کے قصے سن کر وہ بچے کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا کہ میں آگے چل کے صحابی بنوں گا۔ ہے کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح کے واقعات سناتی ہو؟ میاں بیوی کے جھگڑے، گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ہے، گھروں کے ماحول کو جہنمی ماحول بنا کے رکھا ہے۔ جنت والا گھر بنائیں گے کب؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت بچوں کو اس سے ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اور چھٹی شرط ہے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العالمین سے جو محبت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دنیا دار مختلف قسم کے دین و دھرم والے اپنے اپنے دھرم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کے مقابلے میں ایمان والوں کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، اپنے والدین سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والا۔ رسول اللہ سے محبت نہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا، ویسے ہی وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہم، اللہ تعالیٰ تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آج ہم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں اللہ کی محبت کی علامتیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح سے ایک آخری شرط یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کرے، کبھی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کبھی پیسہ رکاوٹ بنتا ہے، تو کبھی کچھ اور رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جو انسان طاغوت کا انکار نہ کرے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آیا،
فقط یعتصم باللہ، اللہ تعالیٰ کے کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا ہوگا۔ آیت الکرسی کے بعد یہ آیت موجود ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اللہ کے دین کا کڑا، اسلام توحید کا کڑا مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا ہوگا جب اس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کا انکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے، گھر کا کام کاج کرتے، لکڑیاں توڑتے، کپڑے دھوتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، کام کاج کر رہے ہیں۔ حیا سے شوہر آج ہمارے پاس، شوہر گویا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، ایک گلاس اٹھا کے رکھنے کے قابل نہیں ہے، بیوی کی خدمت تو کرنا دور کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو، باہر کی دنیا میں صحابہ کے ساتھ ایک دوست کی طرح، ایک حاکم کی طرح ہر اعتبار سے، اور گھر میں آیا تو ڈکٹیٹرشپ نہیں بلکہ اخلاص، محبت، پیار، ہنستے بولتے گھر کا کام کاج کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذان ہوئی، اذان کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایسے نکل جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اللہ نے بولا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میری زندگی سے بڑا، میری اہل و عیال سے بڑا، میرے کاروبار سے بڑا، میری دولت سے بڑا، میری دنیا سے بڑا، میری زندگی سے بڑا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ اکبر۔ ایسے کلاڑی اٹھایا تھا درخت کاٹنے کے لیے، اللہ اکبر کی آواز سنی تو پیچھے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ایسا نہیں چلایا کیونکہ اللہ نے بلایا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی آواز ہو رہی ہے، بستروں میں سویا ہوا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو مسجد کو آتا ہے، لیکن کامیابی نہیں چاہیے، حاجی نیند چاہیے، خواہشیں چاہیے، اور اتنی خواہشیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک مربع بنایا، مربع کسے کہتے ہیں؟ چوکور، چوکور بنایا، مربع بنایا، اور بنانے کے بعد میں بیچ میں ایک لمبی لکیر کھینچا جو اس کو پھاڑ کے آگے نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے مربع، یہ زندگی ہے انسان کی، اور یہ جو لکیر جو پھاڑ کے آگے نکل گئی ہے وہ آدمی کی خواہشیں۔ آدمی کی کیا ہیں؟ خواہشیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کم نکلے۔ آج ہم خواہشوں کے پیچھے، دولت کی ہوس میں اور اپنی بیوی بچوں کی خواہشوں میں اللہ کے دین کو پامال کرتے ہیں، توحید کو پامال کرتے ہیں۔ توحید کے ماننے والے تو آپ ہیں، مگر توحید کے ماننے میں آپ کے اندر جو برائیاں ہیں وہ توحید کی رکاوٹ بنتی ہیں۔ یقیناً توحید والا جنت میں جائے گا اپنے برائیوں کی سزا پانے کے بعد، لیکن کیوں آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے، مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خالص عمل صالح، علم نافع اپنی زندگیوں میں لے آئیں اور برائیوں کو نکالیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، گندگیوں کو زندگیوں سے نکال دیں، گھروں کو پاک صاف کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی خیر و برکت والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آسمان والا حفاظت فرماتا ہے جب اس مسجد کی حفاظت کرے گا۔ مسجد کو آباد کرو، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے۔ مسجدوں میں بلڈوزر چل رہے ہیں اور گھروں پر بلڈوزر چلتے ہیں، کیونکہ وہ گھر قبرستان ہے۔ جس گھر میں قبرستان ہو اس گھر کو توڑ کے ختم کرنا ہی زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہا ہے۔ مسجدوں کو ویران کر دیا، اس لیے اللہ نے مسجدوں کو توڑ دیا۔ اذان بولتے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں، اللہ نے کہا مائک اتار دو۔ یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ تو آج ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر محلے والا اپنی مسجد کو مرکز بنا کر، مسجد کے ذمہ دار یہاں سے کام شروع کریں، محلے میں خدمت کریں، گشت کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اصلاح معاشرہ کا کام کریں۔ لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اجتماع کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اسی طرح ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے ان 70,000 بغیر حساب بغیر عذاب کے ان میں شامل فرمائے۔ لیکن آمین کہنے سے کام نہیں چلے گا، برائیوں کو تو نکالتے اپنی زندگی سے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی، سب سے مین برائی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، بیوی جھوٹ بولتی ہے،
بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گویا فیکٹری ہے جس میں بچے جھوٹ کے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زندگیوں کو برائیوں سے پاک کریں تو انشاءاللہ 70,000 میں دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے ہم کو بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔